بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور زبردست بیان۔ یہاں دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ دوستو خوبصورت آواز ہے، خوبصورت انداز ہے اور خوبصورت ہی بیان ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأۃ عمران اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک۔ مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانگتی ہوں، میں تیری منت مانگتی ہوں، میں تیری منوتی مانگتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، رب انی نذرت لک۔ میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو۔ اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک۔ میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے، یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں۔ قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا، اللہ بیٹا دے، میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا۔ فرمایا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نہیں ڈالا، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ اور پھر آگے دعا کرتی ہے۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی۔ ما فی بطنی محررہ فتقبل منی، میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سارے جان میں راج تیرا، ملک تیرا، قدرت تیری، نظام تیرا، ہر چیز پہ اختیار تیرا۔ فتقبل منی، میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، جو میں نے وعدہ کیا، جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے، میرے دل کی حسرتوں سے واقف ہے، میری تمناؤں سے واقف ہے، میری آرزوؤں سے واقف ہے، میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے۔ فرمایا فلما وضعت، جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی۔ قالت ربی انی، میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی۔ ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا، اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی، یہ وہاں جھاڑو کیسے لگائے گی، یہ بے پرد کیسے پھرے گی، یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی۔ پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں، آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا، یہ میری ہے، بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا، اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو کبھی۔ پیدا ہوئی، گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں، آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی، ابا جان رکھیں گے، دادی رکھے گی، نانی رکھے گی، اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا۔ رکھ دیا میں نے، اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کچھ سیانی ہو گئی، قروب البلوغ ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں، مسر لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے
یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں، کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی۔ وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا۔ ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے، مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے؟ وہ ایک آدمی ریاست بھاگلپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی، اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے، کمر میں رسا ڈال کر کمند جسے کہتے ہیں، اوپر ہی وہ رسا ٹوٹ گیا، زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا، کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے اترا، زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، کہنے لگا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا۔ جب بالکل زمین پہ آ، کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے۔ فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا۔ بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں، میں آخیا نا ہی داتا جی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، سمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔
120 साल ज़करिया अलैहिस्सलाम की और घरवाली की उम्र 4 कम 100 साल। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें कुरान उठा के देता हूं, ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी किसी कब्र पे नहीं गया। 120 साल में कभी कहीं पूजा करने नहीं गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी धड़क गई कि अगर तू बेमौसमे फल, बगैर फसल के फ्रूट फल मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है, तो उम्र तो मेरी भी चली गई, मेरी बीवी की भी चली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी, फैलाई उसके सामने। कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया क़ाला रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे मौला, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मौसमी फल मिल सकते हैं, मौसम मेरी भी गुजर गई, जवानी घरवाली की गुजर गई। सूरत मरियम के शुरू में क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तालर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। मौला, मेरे बाल सफेद हो गए, कमजोरी में सर हिलने लगा, मेरी हड्डियों का गुद्दा खत्म हो गया, जवानी चली गई, हाथ पैर मेरे हिलने लग गए, बीवी की उम्र बीत गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मैं भी बूढ़ा, घरवाली भी बूढ़ी, पर मेरे रब तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं है। हम खत्म हो गए, तेरी कुदरत खत्म नहीं हो सकती। रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मैं तेरी हुजूर में झोली फैलाता हूँ, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तुझसे खैरात मांगता हूँ, मैं अपने दिल का अरमान मांगता हूँ, अपने दिल की हसरत मांगता हूँ, मैं अपनी तमन्ना का तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी भी झोली भर दे। उसके यहाँ क्या देर थी, 120 साल तो दिया नहीं, और आज इस मौके पे जो अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी और मौला से जो मांगा, फौरन आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो जाओ, फिर जब तुमने हमारी हुजूर में झोली फैला दी और मेरी कुदरत का वास्ता देकर के मांगा, जाओ मैंने तुझे बेटा दे दिया, जा मैंने तुझे औलाद अता कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुबारक हो। बीवी कहने लगी, काहे की? उन्होंने कहा, अपने को अल्लाह बच्चा देगा। कुरान करीम में है, औरतों की आदत है जब ताज्जुब की कोई बात सुने ना तो मुंह पे यूं करती है, मुंह पे यूं करती है। ताज्जुब की कोई बात हो तो औरत मुंह पे हाथ रखती है यूं। कुरान ने उसको भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी, अब अब मिलेगा, तुझे किसी ने यूं ही कह दिया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं, वैसे कैसे ने नहीं कहा, वो उसने कहा है जो सबको देता है। अल्लाह मियां ने फरमाया देगा। वो कहने लगी, मुंह में मेरे दांत नहीं रहे, पेट में मेरी आंतें सही नहीं रही, खांस खांस के बोरी हो जाती हूँ, न खाना हजम न पीना हजम, बुढ़ेपे में सर सफेद हो गया, सब कुछ गुजर गया। अब फरमाया, कुदरत यूं ही तो कहती है कि जब कोई कुछ न कर सके मैं उस वक्त करके दिखाऊंगा। चलो, बीवी भी खुश हो गई, नबी की बात पर यकीन करती थी। फिर आवाज आई, ज़करिया चलो, तेरी बीवी को शायद ढिल्ला यकीन आए, हम उस बच्चे का नाम भी बताते हैं। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। हमने उस बच्चे का नाम भी रख दिया यहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बच्चा दे दिया, पैगंबर बनकर आया। मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ों में
रहती थी नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए। एक पहाड़ के आड़ में जाकर पानी साथ ले गई, वहां बैठ के गुस्ल करने लगी। क्या क्या चीजें मैं तुम्हें समझाऊं। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर अब और चीजें मेरे जहन में आती जाएंगी। ये भी तो कुदरत का निजाम है ना कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला क्यों है। इसलिए नाम वो रखा नबी के बाप का, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के खून से नबी पैदा होगा, इसलिए तुम मेरे नबी को कुछ और ना कहना। नबी की माँ का नाम आमना अल्लाह ने रखा, इसलिए इस घर से क़यामत तक के लिए अमन आएगा। तुमने इन चीजों को क्यों सोचना, तुम्हें तो उससे फुर्सत नहीं है। कभी बीडी का इलेक्शन आ गया, कभी चेयरमैन का इलेक्शन आ गया, कभी एमएलए का, कभी सूबे का। कल परसों फिर कई लोग आए, दुआ कर दे फलाना चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा ये दुआ का काम नहीं है, ये बदमाशी का काम है। जितनी ज्यादा बदमाशी करोगे उतने कामयाब हो जाओगे। बेचारे आ जाते हैं ना कभी अकीदा करके। अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा करके नहाने बैठी, गुस्ल करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गई। यूं जो इरादा किया गुस्ल करने का, पानी ऊपर डालने का, देखती क्या है, एक सामने से आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है तेजी से, और आकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम, जिसकी बताओ माँ ऐसी थी, बेटी कैसी होगी। जान निकल गई मरियम अलैहिस्सलाम की, हया के मारे, गैरत के मारे। अब क्या बनेगी। इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैंने जिब्रील को मर्द बना करके भेजा, आदमी की शक्ल में भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया। सियानी औरत का काम होता है। कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। ओ आने वाले, ओ जड़े, ओ मर्दे, ओ अल्लाह वाले, मैं तुझसे अपने रब की पनाह मांगती हूँ। तेरे शर से पनाह मांगती हूँ, तेरी छेड़खानी से पनाह मांगती हूँ, तेरी शरारतों से पनाह मांगती हूँ, तेरी बदनीति से पनाह मांगती हूँ, तेरी हरकतों से अपने अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अपने रब की ओट मांगती हूँ, उसी की पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुन्ता तक़िया। और वैसे तू नेक आदमी मालूम होता है। समझदार औरतें अगर कहीं इस तरीके से रास्ते में फंस जाए तो वो यूं ही कहा करती है, तू शरीफां दा पुत्र मालूम होंदा है। तो आप भी शरीफ है, तेरा प्यो भी शरीफ है, तेरा दादा भी शरीफ है, किसी शरीफ खानदान दा पुत्र मालूम होंदा है पुत्रा। ओदा मतलब ये होंदा कि तू मैनू गैर नजर ना तकी, बना भी रब की मांगी। किसी को नहीं पुकारा मरियम अलैहिस्सलाम ने। कोई वली, कोई कुतब, कोई गौस, कोई पीर, कोई पैगंबर आकर मेरी यहाँ पहाड़ में हिफाजत कर ही नहीं सकता। हजरत मरियम जानती थी सब उसके मोहताज हैं, मेरा कोई नहीं संभाला दे सकता। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। तू अच्छा आदमी मालूम होता है, मैं रब की पनाह मांगती हूँ। उधर से वो मर्द बोल उठा और कहने लगा, मरियम डरना, खौफ ना कर, परेशान ना हो, इज्जत के मामले में डरना, आबरू के मामले में डरना, अपनी जवानी के बारे में डरना, अपने हुस्न के बारे में डरना, अपने जमाल के बारे में खौफ ना खा। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ऐ
مریم میں جڑا نہیں، میں مرد نہیں، میں بندہ نہیں، میں انسان نہیں، آدمی نہیں، کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر، خوف نہ کر، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتیا، اجے بھی پتہ کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا ہے یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا جان کر، پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بری عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ کہ جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہچان دے رہا جائے کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اس کی بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا۔ اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور میری اماں
حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک درمیان میں جتنے مرد آئے جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے 100 آئے جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا۔ کیا بتاؤں کسی کو جا کر کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں۔ مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، سبحان اللہ سبحان بابا اللہ۔ بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر، ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔
मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, पहाड़ में बैठी है, रो रही है, जमीन फट जाए, मुझे निगल जाए, मुझे लुकमा बना कर ले जाए, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, कोई जानवर दरिंदा के मुझे खा जाए, मैं कहाँ जाऊं? फाजा अहल मखागु इला जिज़िन नखला قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مولا میری موت آ جائے، میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے. الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، قریب کا نہیں، دور کا نہیں. مولا آواز آتی ہے، مریم گھبرانا، یہ سارا نظام میرے ذمے ہے، سارا نظام میرے ذمے ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اپنی تقدیس کی ماری، چونکہ عبادت گزار مائی تھی، پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے. پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی. مولا کہاں جاؤں؟ پانی یہاں کہاں ہے؟ چلا میرے سے نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا میرے سے، کھانے کا پاس کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے. فرمایا میری بندی مریم، جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے اور دائیوں کے بغیر اور ڈاکٹر اور نرسوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے. مولا کیسے کرے گا؟ توجہ کرو، آخری بات ہے، مضمون تو بڑا طویل ہے، اس لیے میں نے اس 25 دسمبر کی مناسبت سے عیسائیوں کے نزدیک آج کا دن یوم عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا. مریم علیہ السلام پریشان ہے، کھاؤں کیا، پیوں کیا، کہاں سے لاؤں؟ دنیا کا دستور ہے، جب پیٹ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دیوار یا درخت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پکڑتا ہے آدمی، سہارا لیتا ہے. وہاں کھجور کا ایک ٹنڈ کھڑا تھا، سکا، نہ پانی نہ پات نہ پتا نہ کھجور لینا نہ دینا، یوں پکڑ رکھا ہے مریم علیہ السلام نے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے. فرمایا مریم تو میری خدائی کو ابھی نہیں سمجھی، تو اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلا تو صحیح، اسے حرکت تو دے. الہی کیا ہوگا؟ یہ تو سکا ہے. فرمایا جو بغیر باپ کے بچے دے سکتا ہے، جو بغیر نرسوں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اس سکی کھجور کو ہرا کر کے تیرے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں وہ کھجوروں کا درخت ہرا بھرا ہو گیا. دیر نہیں لگی، پکی پکی کھجوریں مریم علیہ السلام کی جھولی میں پٹ 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 یوں گر رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں اٹھا اٹھا کر کھانے لگی. پھر سوچتی ہے مولا پیاس تو پہلے بھی تھی، کھجوریں کھا کر اور پیاس لگ گئی. فرمایا دیر کیا ہے، اس پتھر پہ ذرا یوں انگلی تو کر. مریم علیہ السلام نے یوں انگلی کری، وہیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. لوگو تمہیں میں قرآن کی کیا کیا باتیں بتاؤں. بیٹے کو ماں کہے گی بیٹا کھا لے، بیٹا پی لے. خامن کو بیوی کہے گی کھا لیجیے پی لیجیے. باپ کو بیٹی کہے گی، بہن اپنے بھائی کو کہے گی، رشتہ دار رشتہ داروں کو کہیں گے مریم مبارک ہو تجھے خدا کہتا ہے فکلی وشربی وقرری عینا. میری مریم کھا بھی اور پی بھی. کھجوریں کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے. جب پیٹ بھر گیا نا، یوں عیسیٰ علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتی ہے، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، میں تیرا کیا کروں گی، کیا ہوگا. اللہ پاک بڑا کریم ہے. بعض مرتبہ وہ کڑوی آنکھوں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا. فرمایا مریم کڑوی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ. فَكُلِي وَاشْرِبِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا.
کھجوریں کھا پانی پی اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی پانی بھی پی لیا اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں لوگ مجھے تانا ماریں گے لوگ مجھے مہرا ماریں گے لوگ مجھے پریشان کریں گے ولیوں کو بدنام کریں گے اللہ والوں کو بدنام کریں گے اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے اللہ کے نام لینے والوں سے بدزن ہو جائیں گے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن رب بھی رب ہے نا اللہ بھی اللہ ہے فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ پانی پیتی رہ پہاڑوں میں بیٹھی رہ اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ نیچے اترو پہاڑ سے نیچے ہاں نیچے اترو یا اللہ یہی تو ڈر ہے یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے تو بدکار ہے تو بدماش ہے مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو یا اللہ میں کیا جواب دوں گی میں کیا کہوں گی فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقول کوئی ضرورت نہیں یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون فرمایا ہم کلام کریں گے جواب ہم دیں گے تو کیوں دے تو کہہ دے میں نے تو نظر مان رکھی ہے میرا تو روزہ ہے اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں اللہ کا حکم تھا نا اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں میں پیدا ہو گیا یہی پھینک دیتی ہوں اس کو گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے قوم ساری اکٹھی ہو گئی تمہارا بھی یہی حال ہے نا برا نہ ماننا اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو کوئی پتہ نہیں ساری زندگی بدماشی میں گزار دو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے ہمارا رب اور ہے تمہارا رب اور ہے تاکہ سب کو نظر آئے ساری قوم کھڑی تھی مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ میری ماں کو الزام لگانے والوں میری ماں کو تہمت لگانے والوں میری ماں کو پریشان کرنے والوں آؤ میں تمہیں بتلاؤں قال انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا میں نبی بن کر آیا میں برکتیں ساتھ لے کر آیا میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ میاں کو باپ کوئی تھڑ گئے تھے کم ہو گئے تھے باپ نہیں اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا نبوت عطا کروں گا یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے توجہ آخری بات ہے اور نبیوں کی ماں بھی ہیں دائی بھی ہیں باپ بھی ہیں اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا فرمایا اس لیے
کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان، خوبصورت انداز میں خوبصورت بیان تھا دوستو۔ اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مختصر بیان کیا، اور اس کے بعد میں تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جو ایک کنواری لڑکی تھی، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ پہ کیسا پیدا فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے پیچھے جاتی ہیں، ایک پتھر کے پیچھے جاتی ہیں، تو دیکھتی ہیں کہ ایک مرد تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پوچھتی ہیں تو کون ہے؟ اور مجھے شرم آتی ہے، تو کہتی ہے ڈر مت، میں فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ مجھے بیٹا کیوں کر ہوگا، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، میں بازارو عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کیوں کر ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ امر آسان ہے اور یوں ہی ہوگا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ دوستو، اس بیان کو ریکارڈ کرنے میں رات کے وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور تقریباً 12 بجنے کا وقت قریب ہے، اور اسی لیے مجھے بھی کبھی کبھی بیان کے بیچ میں کچھ نیند کے جھونٹے آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سا معذرت چاہوں گا میں آپ سے۔ باقی بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، تاکہ قاری محمد حنیف صاحب کے مستقل بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔